ایمان کے تقاضے پورے کرے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو مالک کو وہ فریب دے جائیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کام کھول کر وہ سن لے کہ دوگلا پن مالک کی حالت کر دیا جاتا ہے. انما المؤمنون چاہے بلندان دعوے ایمان کا اقرار ہو اور نہ تھمنے والا اقرار، لیکن مومن کے ایمانوں میں مالک کی نگاہ میں وہ ہے الذین آمنوا باللہ، کہ جو ایمان لائے ہے اللہ کے اوپر جیسے ایمان لانے کا حق ہے. وہ رسولی، اور اپنے رسول کے ساتھ انہوں نے یہی معاملہ کیا ہے جو ان کی حیثیت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے اور خود رسول نے اللہ کی طرف سے جو اپنی حیثیت بتائی کی ہے اس کے اوپر ان کا دل کھٹ جائے، جن کی گہرائیوں سے ان کا ایمان اللہ اور رسول کی باتوں سے سچائی پر ہو جائے. فرمایا کہ ایسا ایمان ثم لم یرتابوا، ایسا جمایا ایمان کہ پھر ارتیاب غیب اور شک اور تعصب کا کوئی موقع باقی نہ رہے. قرآن ایک مثال ہے کہ مائی کی ہے، وہ سزا آ جائے شیطانی کسی وقت یہ خیال ہو کہ اس معاملے میں دل پوری طرح سے چلتا نہیں ہے. فرمایا یہ کیفیت نہیں بلکہ دل پورا کھل جائے دل کا کہ اللہ کا فرمانا حق ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کے حقوق میں کوئی شریک، کوئی ساتھی، کوئی صحیح نہیں. سارے اس کے بندے اور غلام ہیں. وہ سب سے بڑا نبی ہو یا سب سے بڑا فاسق و فاجر، اللہ کو برا بھلا کہنے والا. اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ثابت بات حق ہے. چاہے دنیا کی ساری دنیا آواز ملا کر ایک آواز کے ساتھ یہ کہے یہ بات نہیں بلکہ زمانہ بدل گیا ہے، ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بات حق ہے. یہ 1400 برس پرانی بات اپنی ہے، شاید سارے فیس بک مل جائے، سارے دانا اور حکیم بچہ پر جمع ہو جائے، سارے جو کہلاتے ہیں علم سے مالا مال ہے، ساری دنیا میں ایک ایک ذرہ وہ آواز لگائے تو بھی آواز باطل آواز ہے، اللہ کی دشمن آواز ہے، ناپاک آواز ہے. سچی بات اور بات نہیں ہے جو اللہ کے رسول سے فیصلہ کر دیا. کس معاملے میں معمولی ایک چیز چہرے کی شکلوں شباب کے انداز میں جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے یا لباس کی تراش اور اس کی حدود یا جنگ اور صلح کے بڑے معاملات ہیں جو چیز بھی اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہے انسان کا دل چھپ جائے. فرمایا مومن تو یہ دل یہی نہیں کہ بس یاد اٹھ جائے. فرمایا اس کے بعد وجاہدوا، اور پھر ایسے لوگ جان لگا دیں کسی حق بات کو دنیا میں ثابت اور قائم اور حکمران اور غالب بنانے کے لیے اپنے مالوں کو لگا دے، اپنی جانوں کو میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ کام کرنے کے لیے. اور کوئی بنیادی غرض، کوئی انتخابی جذبہ، تاریخ میں نام چھوڑ جانے کا شوق ان کے دلوں میں بات نہ پڑے. فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک هم الصادقون، زبان سے بات اڑانے والے تو میرے ساتھ کے انتہا ہے، لیکن جن کی یہ بات اگر تمہیں ہمت نہیں ہے ہم ہوگی کہ اللہ سے بولتی ہے یا جو نبی نام میں جب تک کبھی تم اندھیری کرتا ہوں یا پھر نہ ہوگی قوم جو ہے تم
أذلة للمؤمنين أعزة للكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سورہ مائدہ کی یہ آیت بولنی جوانی آیت کی سب کے سمجھ لو تو فرمایا گیا کہ تم اگر ہمت نہیں رکھتے اللہ کے راستے پر چلنے کی، دعوت دینے کی، جنگ سے کھڑے ہو جانے کی، تو تمہاری کیا ضرورت ہے آپ کو؟ مرتد ہو، ساتھ بہت سب مسلمان نہیں ہیں، اب اس میں زبردستی شامل رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مالک کو انتہائی خوشی ہوگی تمہارے ایسے ناکارے نہیں اجائیے کیونکہ نام لیوا اسلام کے جو پروردگار عالم یہ زمین یہ خالی نہیں ہو جائے گی، یہ خرابہ نہیں بن جائے گی، بچوں بجا کے لاؤ اس جھوٹے ایمان کے دعوے داروں کو مالک ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا یہ نامات دنیا پر اسلام کے نام کے باوجود دنیا کے اوپر بھی مرے تھے. ایسے لوگوں کو مالک نہ سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جان پوچھیں گے اور مالک ان سے راضی ہو. یہ کفر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کاروبار کرتے ہیں ان کے اور باتیں ظہور اور وہ ایسے بندے آئے کہ لیکن علی فرض مومنین مومنوں پر انتہائی نامو آئے جتنے کافی اور کفر باطل کے مقابلے میں شرفات آپن نکالنے والے اور پھر یہی نہیں چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی حق پایا ہے قوت کے ساتھ، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، خون کے آپ پر پتلے کے ساتھ تہوار کی آپ کو اپنے پچھلے موقع میں ریلائز کرنے کا اور بہت آنکھوں میں آ کے ڈال کر مسکرانے والے سمجھو ایسے لوگ پر بدلاتا ہے اور تین پر ایسا ان کا جواب ایسا انتظام ہوگا والا نکال کو لوگ کا لائن کہ دنیا والے کاروبار کہا کرے کہ وہ چہرہ دے دے جیسے چھاؤ اور جنگل اگا دیے ہیں گزارنے کو کیسے قلم ہیں چکنے کھلے ہوئے ہیں کہیں تشریف دیے جا رہے ہیں اس طریقے کے کھلے یہ پوری گروہ کے چور بننے والے مدد سے یہ جو ڈھال کے پرابادت یہ دیوانے ہیں دیکھو کچھ ہمارے لائی دنیا والے کچھ کہتے ہیں ان کا دل پورا مطمئن ہے یہ ان کی آنکھوں میں ان کے سر کے اوپر جانے کے بعد کی حقیقی شرافت کا اعلان کرنے والے ہیں کسی کسی ملامت یہ آواز تھی ہمارے بزرگ ساتھی بوڑھے ساتھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر ایمان کی شمع روشن کی اور سورہ الحجرات کی اس آیت کو محور بنایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. بریکٹ کے اندر بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کو، اصلی مومنوں کو، اصلی ایمان کو، اور اس کے باہر جو کچھ ہے وہ سمجھ لو اصلی کفر ہے، اصلی مرتدین ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست بیان ہے. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے اور ذرہ برابر اس میں شک پیدا نہ ہو. الحمدللہ گزشتہ 37 سال سے میں ایمان کی اس بات کو سمجھا ہوں اور ہر دن ہر نیا واقعہ میرے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی میں اسے پیچھے نہیں ہٹا ہوں اور نہ انشاءاللہ ہٹوں گا اور نہ ہی ہمارے مخلص ساتھی ہٹیں گے. اگرچہ شیطان کے وار بڑے شدید ہیں اور اس دفعہ جو وار ہوا ہے وہ شدید تر ہے. امیر جماعت کے اوپر، محمد حنیف کے اوپر، جماعت کے امیر کے اوپر وار ہوا. پہلے بھی ہوئے بیچ میں، لیکن کچھ سنبھلے ہیں وہ، لیکن اب نہیں سنبھل سکے. اب سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گئے جماعت کے اندر اور اس کے اوپر جم گئے ہیں.
2017 تک تو ٹھیک چلے ہیں، اگرچہ کمزوریاں آ گئی تھی لیکن شرک نہیں آیا تھا ان کے اندر. تو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں. اب 2022 آ گیا ہے تو یہ اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، بلکہ اور شرک ان کے اندر آ گئے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی مجزانہ طور پر. بتائیے اللہ صفتیں مان رہا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جو صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے. اس طرح بندے کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور ذرا ہوش نہیں ہے اس کو. اور اس سے زیادہ بدحواس وہ ہیں جو پیچھے چل رہے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو انہوں نے ایمان عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. تو گویا یہ بالکل اصلی مرتدین ہے. اصلی مرتدین ایمان کی لذت چکھ بھی چکے تھے، ایمان کی خوبی ان کے سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایمان کی پیچھے کر دیا، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا، نبی علیہ السلام کی حدیث کو پیچھے کر کے اپنے امیر کی تلوے چاٹنے میں لگ گئے. محمد حنیف کی بڑی اہمیت ہے ان کو، بس اپنی امیر کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. وہی امیر تب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، مومن ہے، تب تک اس کی اطاعت ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم جو کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ قیامت تک کے لیے مومنوں کو حکم ہے کہ امیر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے تمہاری طرح، نبی نہیں ہے. اور اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو. لیکن محمد حنیف صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو میری تفسیر پڑھو، وہ آپ کی تفسیر مشرکانہ ہے، اس میں شرک ہے. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں. تو یہ صحیح اس دور کے جو مرتدین، اگر باقی وہ تو ہیں، باقی بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ تو ہیں ہی مشرک. وہ تو ایمان کا ایک لمحہ بھی ان کے اوپر نہیں آیا. تو وہ تو ظاہری بات ہے مشرک ہیں. مشرکین مکہ کی طرح ان کے عقیدے ہیں، واسطے وسیلے کے پکارے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر اعمال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور ہم کہا کرتے تھے سب سے کم شرک ان کے اندر ہے، لیکن ہے تو شرک. تو اب محمد حنیف کی جماعت بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. ہیں تو مشرک. جو مرضی آپ تہجد پڑھیں، اور کتنے فریب کے ساتھ یہ لوگوں کو فریب کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کبھی لکھیں گے. اللہ کی محبت، وہ اللہ کی محبت جب ہے تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ تو یاد رکھنا اللہ کی اگر محبت ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا پڑے گی. نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، نہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے سجدے کی. وہ سجدے کروانے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کو سجدے کرانے اور کرنے آئے تھے. اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا انسان اور سارے انبیاء. تو یہ جو عقیدے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے دنیا بنی ہے، یہ سر خادم رضوی کتنی محبت کے ساتھ آیا ہے، لیکن ساتھ شرک. یاد رکھیے کسی کو اگر آپ کھانا کھلائیں کتنی ہمدردی اور محبت کے ساتھ، لیکن بیچ میں زہر ڈال دیں تو بتائیے آپ کی ہمدردی ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.